ایرانی جوہری ادارے کے سربراہ محمد اسلامی کا IAEA کے سربراہ کو خط، جس میں امریکی حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر IAEA نے کہا کہ ایران میں آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی ایٹمی ریگولیٹری کمیشن نے کہا کہ ایران پر امریکی حملوں کے بعد تابکاری کے شواہد نہیں ملے۔ سعودی عرب اور ہمسایہ ممالک میں تابکاری کے اثرات نہیں محسوس کیے گئے۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر گزشتہ رات جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ کارروائی انتہائی خفیہ تھی۔ یہ امریکی تاریخ میں 2 بمبار طیاروں کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین کی میڈیا بریفنگ، کہا ہم نے ایرانی اہداف پر 14 بنکر بسٹر بم گرائے۔ حملے اور واپسی کے وقت ایران کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں دیکھی گئی۔ ایران میں حتمی نقصان کا اندازہ لگانے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن ابتدائی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں مقامات کو شدید نقصان پہنچا اور وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ نتنز اور اصفہان کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے، 6 امریکی B-2 بمبار طیاروں نے بنکر بسٹر بم برسا دیے۔ فردو پر 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا، 30 ٹوموہاک میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق جوہری تنصیبات کو حملے سے پہلے خالی کرا لیا گیا تھا۔ وہاں کوئی مواد نہیں تھا جو تابکاری کا باعث بنے۔ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کا خطرہ، ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ شامل ہو گیا۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ امریکی صدر نے ٹویٹ میں حملے کی تصدیق کی، کہا ہم نے ایران میں 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فوردو، نتنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ فوردو ایٹمی تنصیب مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ صدر سچویشن روم میں بیٹھ کر ایران پر حملوں کی مانیٹرنگ کی، جس میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 6 امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کیے۔ امریکی بمبار طیاروں نے حملوں میں 6 بنکر بسٹر بم پھینکے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا فوردو جوہری تنصیبات پر تقریباً 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا، 30 ٹوما ہاک میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے زیر زمین جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ نے اپنے سب سے طاقتور بنکر بسٹر بم کا استعمال کیا۔ یہ بم انتہائی محفوظ تنصیبات تک پہنچنے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس بم کی لمبائی 6 میٹر ہے، جو زمین میں 200 فٹ کی گہرائی تک مار کر سکتا ہے۔ ایران پر حملے کے لیے استعمال ہونے والا B-2 امریکی طیارہ امریکی فضائیہ کے سب سے جدید طیاروں میں سے ایک ہے۔ اسے تیار کرنے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ B-2 بمبار طیارہ 40,000 پاؤنڈ یعنی کہ 18,000 کلو گرام کا پے لوڈ لے سکتا ہے۔ اب امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ؟ امریکی صدر کی دھمکی، حملے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا فوردو، نتنز اور اصفہان کے نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ مقصد جوہری افزودگی کی صلاحیت ختم کرنا تھا۔ ابھی بہت سے اہداف رہ گئے ہیں، تیزی سے امن نہ ہوا تو مزید حملے کیے جائیں گے۔ This military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed and skill. ریاست پر ہمارے حملے واشنگٹن کی دشمن پالیسیوں کا جواب ہے۔ امریکی حملہ ثبوت ہے کہ اسرائیلی سازش کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ ایرانی قوم نے ثابت کر دیا وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان۔ اپنے بیان میں کہا کہ جنگ تم نے شروع کی، ختم ہم کریں گے۔ اب ہمارے لیے باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے پاس ہمارے شدید رد عمل سے بچنے کی صلاحیت نہیں، جارح قوتوں کو جواب کا انتظار ہونا چاہیے جو انہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ وائٹ ہاؤس اور تل ابیب کی دھمکیوں سے مروب نہیں ہوں گے۔ ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایران نے امریکی حملوں کا جواب دینے کے لیے قومی سلامتی کمیشن کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز، پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔